جی، تو ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے لحن۔ لحن کہتے ہیں عربک میں غلطی کو، اردو میں غلطی کو کہتے ہیں، اور جو انگلش میں ہے اس سے مراد مسٹیک ہے۔ لحن عربک ورڈ، اردو میں غلطی، اور جو ہے انگلش میں اس کو مسٹیک کہا جاتا ہے۔ تو لحن سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جو ہم غلطی کرتے ہیں اس کو لحن کہتے ہیں۔ اب اس کی دو ٹائپس ہیں آگے، لحن جلی اور لحن خفی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے، یہ میں صرف آپ کے لیے بک کھولی ہے تاکہ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو گروپ میں مل جائے گی بک۔ تو فی الحال جو ہے ابھی ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ دیکھیں، لحن جلی، لحن جلی ایسی غلطی ہے جس کو حرام غلطی کہا جاتا ہے۔ ایسی حرام مسٹیک ہے کہ کسی کو تجوید نہ بھی آتی ہوگی نا تو وہ بھی غلطی نوٹ کر لے گا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے۔ جس نے صرف قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا، نادرہ صحیح سے پڑھا ہوگا، تو اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے سامنے پڑھنے والا جو لحن جلی کرے گا۔ تو کتنی قسمیں لحن جلی؟ لحن جلی کون سی ہیں؟ 4 سے 5 قسمیں میں آپ کو بتا دوں گی، وہ لحن جلی کی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی غلطی آئیں گی وہ لحن خفی کی آئیں گی۔ لحن خفی کہتے ہیں ہلکی غلطی کو، ایسی غلطی جس کا جو مذموم ہو، جس کی مذمت کی جائے، جو غیر اختیاری طور پر بھی ہو سکتی ہے اور اختیاری طور پر ہو سکتی ہے۔ اور اس میں موسٹلی لحن خفی میں جو ہے وہ معانی تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، معانی تبدیل نہیں ہوتے۔ لحن جلی جب ہم کریں گے، حرام مسٹیک کریں گے، اس میں تو معانی ہی بدل جائیں گے قرآن مجید کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے محفوظ فرمائے۔ تو لحن جلی وہ غلطی ہے کہ جسے ماہرین میں بھی محسوس کر لیں اور ماہرین کے علاوہ جو عام انسان ہے وہ بھی محسوس کر لیں، لیکن لحن خفی کو جو ہے وہ صرف ماہرین ہی محسوس کر سکتے ہیں جو قرآن مجید کی تجوید کے ماہر ہوں، اس کو پڑھنے میں ماہر ہوں، اس جیسے حافظ ہے۔ اور اس کے علاوہ تو لحن جلی کے ٹائپس لکھیں، اس کو اقسام کو لکھنا شروع کریں 1 بائی 1۔ سب سے پہلے لحن جلی کیا کرتے ہیں لوگ کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیتے ہیں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا۔ جیسے کہیں پر ہا پڑھنا تھا، ہا جو جیم کے بعد آتا ہے، سمپل ہا گول والا پڑھ دیا جو سینے کے قریب سے نکلتا ہے۔ ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا۔ قاف جو موٹا ہے جس کے اوپر نقطے آتے ہیں اس کو سمپل کاف پڑھ دیا، اور تو کی جگہ تا پڑھ دیا۔ تو موٹا پڑھا جاتا ہے صراط الذین، اور تا باریک پڑھا جاتا ہے انعمت، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی میجر مسٹیک ہے جو لوگ کرتے ہیں، زا کی جگہ زال پڑھ دیتے ہیں، سین کی جگہ صاد پڑھ دیتے ہیں یا سا پڑھ دیتے ہیں۔ تو پہلی غلطی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا۔ مثال ہے قول، قاف الف کا نقطوں والا قاف اور لام زبر لا، تو اس کی بجائے کالا پڑھ دیا، کاف الف کا لام زبر لا، کالا، کالا پڑھ دیا، تو یہ غلط ہے۔ عصا، عین صاد، عین زبر ع، صاد الف زبر صا یا صاد کھڑی زبر صا، تو عصا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو کہا جاتا تھا، تو اسی کا ورڈ آیا۔ ویسے تو اس کا مین لاٹھی ہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تب انہوں نے بتایا تھا کہ میرا عصا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ ورڈ آتا ہے قرآن پاک میں، تو اس کی جگہ عصا پڑھ دیا، الف زبرا سین زبر سا، عصا، تو یہ میننگ چینج ہو گیا۔ الرحمن کی بجائے الرحمن پڑھ دیا، رحمان ورڈ نہیں ہے، الرحمن ورڈ ہے، احمد ورڈ نہیں ہوتا، احمد ورڈ ہوتا ہے۔ تو یہ مسٹیکس ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران، اور یہ لحن جلی میں آتی ہے۔ اذا سمپل آئے گا،
قرآن مجید میں بار بار آئے گا، سورۃ البقرہ ہی ہم سٹارٹ کریں گے، اس میں ہی آ جاتا ہے وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، تو اذ پڑھنا ہے، نو کہ از، نہ کہ از ہے، از مین ہم زا میں پڑھ رہی ہوں، زال پڑھنا ہے تو میری زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے گی، میں پڑھوں گی از یا ایذا، تو کیا پڑھ دیتے ہیں اس کو ایزا، تو یہ غلط ہے۔ لا ينبذن، سمپل سے ایک ورڈ ہے اس کو پڑھتے ہیں لا ينبذن، زنہ نہیں ہے، زنہ ورڈ ہے، دال کو بالکل نرمی سے پڑھنا ہے۔ صراط، صاد میں کی جگہ سین پڑھ دیا، سیرات، اب سیرات اور صراط میں فرق کیا ہے؟ صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، موٹے حروف میں سے ہے، اور سین کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب موٹے حروف میں آپ نے کبھی بھی اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس دے رہی ہوں آپ کو تجوید کی، جیسے کھانا بناتے ہیں نا تو اس کے دوران اگر ریسیپی میں ٹپس نہ معلوم ہو آپ کو تو آپ کا کیا ہوگا کہ کھانا نہیں اچھا بنے گا، آپ اپنا ہاتھ جلا بیٹھیں گے۔ ایک ٹپ ہوتی ہے، ماں بتاتی ہے اپنی بیٹیوں کو کہ جب وہ کھانا بنائے تو اس نے ڈھکن کیسے اٹھانا ہے، کیونکہ اس کے ڈھکن اٹھانے پر فوراً باہر نکلتی ہے اور موسٹلی جو ہے وہ ہاتھ جل جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے وہاں سے، تو وہ ماں نے ایک ٹپ بتائی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے اٹھاؤ تو آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ تو یہ ساری ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کون سا موٹا حرف کس طرح پڑھنا ہے، کون سا باریک پڑھنا ہے، تو کوشش کریں یہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کی تجوید خود بخود یہیں سے بہتر ہونا شروع ہو جائے شروع سے۔ تو موٹے حروف کو پڑھنے کی، جی جی میں آپ کو بتاؤں گی موٹے حروف کا اور باریک حروف کا میں بتاؤں گی، ترتیل اور ترقی کہا جاتا ہے اس کو تجوید میں انشاء اللہ تعالیٰ یہ سارا آپ کو کرواؤں گی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ تو جی، تو ویسے موٹے حروف اگر آپ ابھی لکھنا چاہیں، ان کو عربک میں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، آپ ابھی لکھنا چاہیں تو آپ ابھی نوٹ کر سکتی ہیں، سمپل سے ہے کہ موٹے حروف کون کون سے ہیں۔ ایک تو سب سے زیادہ حروف حلقی، تو چھ ہیں نا حلق سے نکلنے والے، تو حلق کے اوپر والے حصے سے جو نکل رہے ہیں، غین خا، غین خا، یہ دونوں موٹے حروف ہیں، اور اس کے علاوہ دو پیئر صاد ضاد، یہ دونوں پیئر ہیں، دوسرا پیئر ہے طا ظا، تو یہ بھی موٹے حروف ہیں، چھ ہو گئے ٹوٹل، سات ہیں، اور ساتواں ورڈ ہے قاف نقطوں والا، تو یہ موٹے حروف ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے ہونٹ نہیں گول ہونا، کہ اگر آپ قاف پڑھتے ہوئے قوف کر کے پڑھی ہیں یہ غلط ہوگا، آپ نے پڑھنا قاف۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ زبان جو ہے وہ پیچھے سے اوپر اٹھا رہی ہوں میں، زبان کو پیچھے سے اوپر اٹھانا ہے، پیچھے سے، یعنی کہ آپ جب منہ کھولتے ہیں تو جو منہ کا غار نظر آتا ہے سامنے، جو آپ کو لحاظ نظر آتا ہے، عربک میں اس کو لحاظ کہا جاتا ہے، سامنے جو اردو میں تو اس کو کوا بھی کہا جاتا ہے، جو سامنے گوشت کا آپ کو ایک پیس لٹکا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے منہ کھولنے پر، تو سکن جو لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو عربک میں لحاظ کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ پورا کا پورا منہ کا غار جو ہے وہ پیچھے سے کور ہو جائے، زبان نے پیچھے سے اوپر اٹھنا ہے اور اس غار کو کور کر لینا ہے، تو آپ کی موٹے حروف کی ادائیگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، صاد، ضاد، اور غین، خا، تا، ظا، قاف، یہ جو ہے موٹے حروف ہیں۔ اچھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ موٹے حروف پہ مزید جو ہے وہ آگے تفصیلاً بات کریں گے، ابھی تو میں آپ کو لحن پڑھا رہی ہوں، لحن جلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا۔ اچھا، میں آپ کو جتنی بھی تجوید کی، آپ اپنا میوٹ کر لیں جو بھی انٹر ہوئی ہیں، اب میں آپ کو تجوید کی 100 بکس بھیج دوں، آپ کے پاس 100 ویڈیو آ جائیں تجوید کی، یوٹیوب سے آپ دیکھ سکتی ہیں، بہت سے لوگ سکھا رہے ہیں، تو آپ تجوید کو بہت اچھا ہر جگہ سے دیکھ سکتی ہیں، لیکن آپ تجوید اس وقت تک نہیں پڑھ سکتی جب تک آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہ ہو اس کو پڑھانے والا۔ ہر ایک کے لیے ٹیچر کا ہونا ضروری ہے۔ اساتذہ عفت مقبول بہت بڑی عالمہ ہیں، مفسرہ ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ خود کہتی ہیں کہ میں سیکھ رہی تھی، فرینچ زبان سیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کسی سے کہا
کہ آئی ایم لرننگ فرینچ. تو انہوں نے کہا واو ویری گڈ. انگلش کی میں کسی سے ناروے میں تھی بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسپیک، مجھے سناؤ کہ آپ کو فرینچ کیا آتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ساری قابل اساتذہ یاد آنے لگے جن سے قرآن پڑھا، جن سے تفسیر پڑھی، کہ اللہ فرینچ تو میں نے کسی سے پڑھی نہیں، میں نے تو ایک بک لی اور میں اس سے سیکھ رہی تھی اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نکال کے دیکھ رہی تھی. تو کہتی ہیں کہ بالکل ہر ایک چیز کو پڑھنے کے لیے ساتھ استاد کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. تو تجوید کی میں بک بھی آپ کو سینڈ کروں گی، آپ کو اس کا قاعدہ بھی سینڈ کروں گی، آپ کو اس کے لیکچرز بھی سینڈ کر دوں گی، لیکن جب تک آپ اس کو مجھے سنائیں گی نہیں آپ کو تجوید نہیں آئے گی. یہ ایک اہم بات ہے. تو میں نے لحن پڑھا ہے. لحن غلطی کو کہا جاتا ہے، مسٹیک کو کہا جاتا ہے. دو قسم کی لحن ہے، لحن جلی، لحن خفی. تو لحن جلی ہم پڑھ رہے ہیں جو حرام مسٹیک ہے. تو پہلی غلطی ہم نے پڑھی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یعنی کہ قاف کی بجائے کاف پڑھ دیا، عین کی بجائے حمزہ پڑھ دیا، ہا کی بجائے ہا پڑھ دیا، ذال کی بجائے زا پڑھ دیا، صاد کی بجائے سین پڑھ دیا، تا کی بجائے تا پڑھ دیا. تو یہ موسٹلی مسٹیک کی جاتی ہے. دوسری غلطی اب نوٹ کر لیں، لحن جلی کی دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری غلطی کیا کی جاتی ہے؟ حرکات کو بدل دیا جاتا ہے. حرکات کو بدل دیا جاتا ہے، حرکت کو بدل دیا جاتا ہے. یعنی کہ زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، پیش کی جگہ جو ہے وہ پیش کی جگہ جو ہے وہ بھی زیر یا زبر کچھ اور پڑھ رہے ہیں یا اس طرح کچھ پڑھ دیا. تو اس کو کہتے ہیں حرکات کی غلطی. جیسے انعمت پڑھ رہے ہیں تو اس کی جگہ اچانک سے انعمت پڑھ دیا. تو یہ موسٹلی اسٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ ایسی کون سی مسٹیک ہے، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. قرآن مجید میں موسٹلی آتا ہے والارض، زمین کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے، والارض والارضی، اور کہیں پر والارض بھی آتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جلدی میں داد پر زبر کی بجائے کبھی زیر پڑھ رہے ہیں کبھی پیش پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی میں پڑھنے کی کوشش میں. تو یہ غلطی کر دی جاتی ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے ہم نے اس غلطی سے. تیسری غلطی کیا کی جاتی ہے؟ سکون کو حرکت سے بدل دیتے ہیں. اچھا یاد رکھیں زبر زیر پیش کو کبھی بھی اعراب نہیں کہا جاتا. جب ہماری ٹیچر ہمیں اردو کا یا عربک کا پڑھاتی تھی اسکول میں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، کوسچن آتا تھا کہ اعراب لگائیں، ہم جلدی جلدی اس پر زیر زبر پیش لگا رہے ہوتے تھے. اور اردو میں بھی جب تلفظ کی مشق کروائی جا رہی ہوتی تھی تو زیر زبر پیش وہ لگا رہے ہوتے تھے ہم لوگ جلدی سے. تو یہ غلط ہے. اعراب زیر زبر پیش کو نہیں کہا جاتا. میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اعراب کسے کہتے ہیں، پورا لیکچر اس پہ بن جائے گا. تو حرکات کہا جاتا ہے زیر زبر پیش کو. ٹھیک ہے. تو کیا غلطی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حرکات کو بدل دیتے ہیں. تیسری غلطی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سکون کو حرکت سے بدل دیا. ٹھیک ہے، حرکت کو سکون سے بدل دیا. کہیں پر انعمتا تھا تو اس کی جگہ انعمتا پڑھ دیا. انعمتا، نون پر سکون ہے قرآن مجید میں، جزم لگائی گئی ہے. جزم اور سکون ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی دال بنا دی جاتی ہے. تو انعمتا کی بجائے انعمتا پڑھ دیا. الرحمن کی بجائے الرحمن پڑھ دیا. ہا پر میں نے زبر لگا دی جبکہ ہا پر جزم ہے. تو ایسے نہیں پڑھنا. تو ان غلطیوں سے، یہ چھوٹی چھوٹی باریک غلطیاں ہیں، اس سے بچنا ہے. چوتھی غلطی ہے، تین غلطیاں آپ نے پڑھ لی. چوتھی غلطی ہے کہ حرف کو کھینچ کے پڑھ دیا، یعنی کہ حرکات کو کھینچ کے پڑھ دیا. جیسے پڑھتے ہیں لوگ ایاک نعبد، نعبد ورڈ ہے، پڑھ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا غلطی کی میں نے نعبد، دال پر پیش کی بجائے میں نے کر دیا نعبدو. جب میں نے اس کو کھینچا تو پیش کے بعد جو ہے میں نے دال کے بعد جو ہے واو لگا دی، میں نے خود سے ایک لیٹر کا اضافہ کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے قرآن مجید میں، کسی بھی چیز کا اضافہ کر دینا یا کسی بھی چیز کی کمی کر دینا. تو اس میں اضافہ ہو گیا، ایک چیز کا واو کا لیٹر کا اضافہ ہو گیا، ایک حرف کا اضافہ ہو گیا جب میں نے ایک حرکت کو کھینچا. کچھ پڑھتے ہیں زیر کو کھینچ دیتے ہیں. جیسے سمپل ہے، بازر بی ہے تو کم پڑھ ہوتے ہیں بی، نہیں یہ غلط ہے. بی کر کے پڑھا تو زیر کے آگے خود بخود یا کا اضافہ ہو گیا، با یا زیر بی بن گیا، وہ تھا سمپل بازر بی.
تو یہ نہیں کرنا۔ اور ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ زبر کو کھینچ دیتے ہیں۔ زبر سبق ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنا میوٹ رکھیں۔ زبر کو جو ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں، اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں۔ جیسے با زبر با ہے سمپل، اس کو پڑھ دیتے ہیں با، پورا منہ کھول کے پڑھ دیا، اٹس مین دو حرکات تک چلے گئے، با زبر الف با، یعنی کہ زیادہ کھینچ کے پڑھ دیا۔ تو یہ بھی مسٹیک ہے، یہ بھی غلطی ہے، ایک الف کا اضافہ کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ لوگوں کو یہ رول میں قرآن مجید پر اپلائی کرواؤں گی تب آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ باقی آپ دیکھیں یہ ہماری چوتھی غلطی تھی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ کسی حرکت کو یا کسی حرف کو ضرورت سے زیادہ کھینچ دیا۔ کہیں پر آتا ہے ان، تو اس کے بجائے پڑھ دیا ان، کھینچ کر پڑھ دیا تھا ان۔ اور قلنا ورڈ آتا ہے تو اب کہیں پر مختصر بھی کر دیتے ہیں لوگ، قلنا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، نون الف زبر نا، دو حرکہ کر کے پڑھنا ہے، اس کو جلدی سے پڑھ دیا قلنا۔ ماں بہت زیادہ ورڈ آتا ہے قرآن مجید میں، میم زبر الف ماں، لام زبر الف لا، لام کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں پر بتا رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطو، نا امید مت ہونا۔ تو لوگ پڑھ دیتے ہیں لتقنطو، لتقنطو، اس کا مطلب ہے ضرور نا امید ہونا۔ اگر لام زبر لا سمپل میں پڑھتی ہوں کسی بھی لیٹر کے سٹارٹ میں تو اس کا، اور وہاں پر لام الف زبر لا لکھا ہوا ہے، لا کا مطلب ہو گیا نہیں، اور لا کا مطلب ہو گیا سمپل لام زبر لا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ تو اس بات کی نفی ہو گئی، الٹ ہو گیا اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں لا تقنطوا، لا تقنطوا یعنی کہ ضرور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ تو کتنی بڑی، ایک تو کفری کلمہ بھی ہو گیا اور دوسرا اتنی بڑی مسٹیک ہو گئی۔ تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے، یہ لہنِ جلی کے حکم میں آئے گی۔ تو آج کے لیے تجوید کا آپ کا سبق لہنِ جلی ہے، ٹھیک ہے، اور لہن خفی، اس کے علاوہ جتنی بھی مسٹیک آ جائیں گی، کہیں پر قلقلہ ہو رہا ہوگا، قلقلہ چھوڑ دیا، نون ساکن کا غنہ چھوڑ دیا، کہیں پر نون ساکن کو صحیح سے ادائیگی نہیں کی، 2 کاؤنٹس نہیں کیے، یا را کو کہیں پر موٹا پڑا جاتا ہے اور را کو کہیں پر باریک پڑا جاتا ہے۔ را موٹے حروف میں سے نہیں ہے، باریک حروف میں سے ہے، جب اس پر زبر اور پیش آئے تو ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں، جب اس کے نیچے زیر آئے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ آئیں گے را کے احکام تو میں آپ کو پڑھاؤں گی، سمپل سے ایک فارمولا بس بتا دیا کہ زبر اور پیش کی صورت میں موٹا پڑھنا ہے۔ اللہ ورڈ ہے، اللہم ورڈ ہے، اللہ، تو یہ اللہ کو کہیں پر موٹا پڑا جاتا ہے، جیسے آپ نے اذان سنتے ہیں تو مؤذن پکارتے ہیں اللہ اکبر موٹی آواز میں، لیکن وہی مؤذن جب نماز شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کو باریک، اللہ کا لام جلالہ جو ہے وہ باریک پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام جلالہ سے پہلے یا اللہم، اس کے لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آ گیا، تو کسی بھی لیٹر پر زبر یا پیش آ گیا تو اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ گیا جیسے بسم اللہ، بسمی کیا آتا ہے، اللہ کے لام جلالہ سے پہلے میم آ رہا ہے بسمی کا اور اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو باریک پڑھ رہی ہوں میں، بسم اللہ، اعوذ باللہ، باللہ، با کے نیچے زیر آ رہی ہے تو میں یہاں پر باریک پڑھ رہی ہوں، لیکن کہیں پر جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، اللہ اکبر، یا کوئی اور بھی ورڈ آ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ساری لحن خفی کے حکم میں آئے گی، جو یہ غلطی میں بتا رہی ہوں نا، اللہ کے نام میں جو غلطی کرتے ہیں یہ لحن خفی کے حکم میں آئے گی، اس سے بھی بچنا ہے، یہ نہیں کہ لحن خفی سے نہیں بچنا، یہ بھی گناہ گار ہوتا ہے انسان، اس کو کرنے والا بھی۔ اچھا، یہ ہے آپ کا تجوید کا سبق۔ تو باقی اب آپ کھول لیں اپنے قرآن مجید، اپنا مصحف کھول لیں، تو سورۃ فاتحہ نکال لیں، اس کو باب القرآن کہا جاتا ہے۔ جی،
اس کے بہت سے فضائل ہیں، سب سے بڑی اس کی ایک میں فضیلت آپ کو بتا دوں، کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، کسی کو بتا دیا ڈاکٹر نے کہ اللہ معاف فرمائے کینسر ہو گیا، یہ ڈسیبل ہو گیا، کبھی چل نہیں سکتا، تو کینسر ہو گیا، تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس کی کر لو، تو ایک وظیفہ ہے، علماء بتاتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، علماء بتاتے ہیں۔ ویسے حدیث میں تو اس صورت کو جو اس کا دوسرا نام سبع مثانی بھی ہے، سبع مثانی، ٹھیک ہے، اور اس کو شفا کے طور پر بھی صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک جامع مکمل کتاب ہے۔ کچھ لوگ اس نے صرف اس کو شفا کا طریقہ بنا لیا ہے کہ اس سے تعویذ کرتے ہیں یا پھر اس کو دم کے لیے رکھ لیا ہے، اس چیز کے لیے رکھ لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف اس کو تلاوت کا بنایا ہے کہ ہم بس اس کی تلاوت کریں اچھے سے۔ کچھ نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے ہدایت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تلاوت کرنے والے پہ میں رحمت فرما رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو رحمت ہو رہی ہے پڑھنے والے پر، پڑھانے والے پر رحمت ہو رہی ہے۔ دوسرا جو ہے یہ شفا کا ذریعہ ہے، کوئی بھی بیماری ہو تو ایک چھوٹا سا بتا رہی ہوں میں آپ کو ساتھ ساتھ کہ سورۃ فاتحہ 41 دفعہ 41 دن تک، 41 دن تک 41 دفعہ پڑھنی ہے بعد نماز فجر، لیکن ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ صدقے دل سے، سچے دل سے، نیت یہی ہے خالص، پڑھ تو میں اللہ کا کلام رہی ہوں لیکن شفا دینے والی ذات، مجھے میرے مرض سے دور کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، تو یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ دم کر کے پانی پئیں۔ اچھا، تو سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھنا ہے، فاتحہ تا کے نیچے زیر، فاتحہ، ہا پہلے والا سمپل اور اس کے بعد دوسرے ہا کی آواز بھی آئے گی، سمپل ہا کی جو سینے کے پاس سے نکلے گا۔ تو پڑھتے ہیں اس کو، اعوذ باللہ، میں نے پہلے پڑھا حمزہ اور پھر میں نے پڑھا عین۔ لوگ کیا پڑھتے اعوذ باللہ، موسٹلی جن کی غلطی ہوتی ہے، لوگ تو نہیں، سب تو ماشاءاللہ بہت اچھا بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں نا، وہ کس طرح پڑھتے ہیں، غلطی کرنے والوں کو بھی میں بتا دوں تاکہ اگر آپ غلطی پہ ہیں تو اپنی ٹھیک کر لیں۔ اعوذ باللہ، اٹس مین ایک حمزہ میں نے زبر کے ساتھ پڑھا۔ اچھا میں حمزہ کا بھی بتا دوں، جب بھی الف پر قرآن مجید میں جتنی بھی جگہ الف پر زبر، زیر، پیش اور جزم کچھ بھی آئے، کوئی بھی حرکت اوپر لکھی ہوئی ہے یا سکون ڈالا ہوا ہے تو وہ آپ کا حمزہ کہلائے گا۔ الف اس کو کہیں گے جو خالی ہوگا، خالی جو الف آ رہا ہوگا اس کو الف کہیں گے، جیسے ایاک میں آپ دیکھیں یا کے بعد خالی الف لکھا ہوا ہے، یہ تو الف ہے، لیکن جس الف پر زبر زیر پیش کچھ آئے تو وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو اعوذ باللہ جو پڑھ رہے نا، اعوذ باللہ اٹس مین انہوں نے ایک حمزہ زبر کے ساتھ پڑھا اور ایک حمزہ جو ہے پیش کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے، ایک حمزہ زبر کے ساتھ پڑھ دیا اور ایک حمزہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کے ساتھ پڑھ دیا۔ تو یہ ہے ایک قاعدہ، ایک رول کہ آپ نے عین کو کیسے پڑھنا ہے۔ حلق کے درمیان آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا، عورتوں کے تو نہیں ہوتا موسٹلی، یہ گردن کی ہڈی ابھری ہوئی ہو، لیکن جینٹس کے موسٹلی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ حلق کی جو گردن کے درمیان موسٹلی ہڈی ابھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کا دو لیٹر ادا ہوں گے، عین اور ہا۔ ہا یہ الحمدللہ والا، الرحمن والا ہا، تو یہ ہا حلق کے بالکل درمیان سے ادا ہوں گے۔ باقی جو اللہ کے اینڈ پر ہا آ رہا ہے تو وہ حلق کے اینڈ سے ادا ہوگا، سینے کے پاس سے، ٹھیک ہے، تو وہ ہا وہاں سے ادا ہو رہا ہوگا۔ تو آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے الحمدللہ، یا جب پڑھیں گے تو یہ ہا درمیان سے ہوگا، لیکن میں آپ کو عین کا بتا رہی ہوں کہ اعوذ باللہ، ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، نہ تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ جو مین مسٹیک کرتے ہیں تو اچھا یہ اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کہ میں تو
तावुज़ ही गलत पढ़ती हूँ। इसके लिए आपने किसी ने भी परेशान नहीं होना कि मेरा तो तावुज़ ही गलत है। तो ये एक दिन में नहीं आएगी हमें तजवीद, हमने ये डेली पढ़नी है, इंशाल्लाह ताला मिलकर पढ़नी है। हमारा ये 3 माह का कोर्स है। इंशाल्लाह ताला 3 माह बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है सूरत जो हम हमारा कोर्स आपको बता दूं कि ये इसमें एक कायदा है, ठीक है, जिससे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो आपके ग्रुप में सेंड किया जा चुका है। इंशाल्लाह ताला वो फाइल आप डाउनलोड कर लें, और जो है पहला सिपारा जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, और कुछ सूरतें 30 जो उसकी जो आप हिफ्स की हुई हैं, जो आप नमाज में पढ़ती हैं, तो वो भी आपको आ चुकी होंगी। अच्छा, सूरत फातिहा की मैं आपको बता रही हूँ। तो अऊज़ु बिल्लाह, अब यहाँ पर दाल पढ़ना है और दाल को खींचना नहीं है। आइन को तो खींचना है, अऊज़ु बिल्लाह, दाल को जल्दी से पढ़ना है, जू नहीं कर देना अब इसको। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो को जो है मोटा करके पढ़ना है, शैतानिर रजीम, जुबान पीछे से ऊपर उठाएंगे, ने रजीम, रॉ को पूर करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। रॉ को बारीक नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आएगा। रॉ मैं आपको बताऊंगी इसी सूरत में कि रॉ को बारीक हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही सिंपल पढ़ना है। कुछ लोग तो पढ़ते हैं अल अल पढ़ा तो इट्स मीन लाम को हिलाया जा रहा है, लाम पर कलकला किया जा रहा है। कलकला सिर्फ हमने 5 लेटर पे करना है। कुतब जद लिख लें अपने पास, कुतब जद, कौफ तो बा जीम दाल, ये 5 लेटर हैं जिस पर कलकला करना है। इसके अलावा जितने लेटर आएंगे कुरान मजीद में जिस पर जज़म डाली गई होगी, वहाँ पर आपने उसको हिला कर नहीं पढ़ना, उसको बाउंस नहीं करना उस लेटर को। जैसे अलिफ, मोस्टली लोग इसको करते हैं लाम और मीम को, लाम और को मीम को नहीं करना, वो दोनों लेटर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अलिफ पर जो इसके स्टार्ट में अलिफ है या, लेकिन इसके ऊपर मैंने ज़बर लगाई है तो मैं इसको हमज़ा कहूँगी। मैं क्यों कह रही हूँ कि मैंने ज़बर लगाई है, आपको नज़र आ रहा है आपके पास कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह पर ज़बर लगाई गई है, लिखी हुई है। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाही। तो यहाँ पे लामे जलाला जो है वो बारीक करके पढ़ेंगे, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब, रब मोटा करके, बा को लाम से, रब्बिल आलमीन, आइन को हलक के दरमियान से अदा करना है, आलमीन, कोई भी लेटर इसमें मोटा नहीं है, तो आपने होंठों को गोल नहीं करना बार बार, और रॉ सिर्फ मोटा करके पढ़ा जाएगा इस पूरी आयत में, बाकी तमाम लेटर यहाँ पर बारीक हैं। और ये लिख लें, अपने पास नोट कर लें, मैंने आपको मोटे हरूफ तो लिखवाए हैं, खा, गैन, सॉद, दौद, तो, ज़ा और क़ाफ। इनको तो मोटा करके आपने पढ़ना है हर सूरत में, चाहे इन पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, जज़म है, कुछ भी है, लेकिन रॉ पर ज़बर और पेश की सूरत में मोटा करना है। तो रॉ कभी बारीक होता है, कभी मोटा होता है, तो इसलिए इसको मोटे हरूफ में नहीं लिखवाया, लेकिन अपने पास नोट कर लें। यहाँ पर सिर्फ हमने रॉ को पुर करके पढ़ा है। और अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, हीम, तो ये हा हलक से निकलेगा। आपके हा में थोड़ी सी मुशक्क़त पेश आती है अदायगी में, हा, ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, इसको उर्दू में हम कहते हैं योम जज़ा। हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे उर्दू का सबक भी पढ़ रहे होते हैं, क़यामत के बारे में आ रहा होता है योम जज़ा और सज़ा, तो योम हम पढ़ रहे होते हैं, इसको योम नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमने पढ़ना है यौम, या ज़बर वाओ यऊ, तो पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका यहाँ पर या पर शद है तो इसको इया का लोग पढ़ देते हैं, इया का नहीं पढ़ना है इसको, वो जीम की तरफ साउंड चल जाती है। इसको सिंपल आपने पढ़ना है ई और फिर या, डबल या है तो डबल पढ़नी है, जोर तो देना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, ई या, ई या, इय्याका नअबुदु, नअबुदु। अब यहाँ पर वाइन की अदायगी करनी है,
نعبد وإياك نستعين نستعين ایاک نعبد دو، ٹھیک ہے، دال کو جلدی سے چھوڑ دیں، نعبدو کر کے نہیں لے کر جانا، وہ مسٹیک نہیں کرنی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اس پوری آیت میں کوئی بھی لیٹر موٹا نہیں آیا. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اہدی نصی صاد پڑھنا ہے، نسی نہیں کسی نے پڑھ دینا، نسی پڑھ دیا اٹس مین صاد کی جگہ سین لگا دیا، حرام مسٹیک کر دی، بڑی غلطی کر دی، صاد کی بجائے گناہ کر لیا. تل، تو پر کیا پڑھنا ہے؟ تل، تو کو جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اور قاف بھی موٹا آ گیا، اس میں کتنے لیٹر موٹے آ گیا، اور را کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے، راتل. اہدنا الصراط المستقیم، موٹے لیٹر تو 3 آئے ہیں، صاد، تا اور قاف، لیکن را کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے، تو یہاں پر 4 جگہ ہم نے اپنی زبان پیچھے سے اوپر اٹھانی ہے. آگے ہے صراط الذین، اب صراط کا دوبارہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صاد موٹا کریں، صاد را کو بھی پر کریں اور تا کو بھی، تینوں کو موٹا کر کے پڑھیں. صراط الذین انعمت، انعمت ان، اچھا اس کو بھی موسٹلی اس پر بھی کلکلا کر دیا جاتا ہے، ان نہیں کرنا، ان سمپل وہیں پر مخرج پر زبان لگا دینی ہے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو نون جہاں سے نکل رہا ہے، نون کہاں سے آپ کا لگ رہا ہے کہ آپ کی زبان کی اطراف، یہ زبان کا جو آگے کا حصہ ہے یہ اوپر آپ کے سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں پر جا کے لگ رہا ہوگا. انعمت، تو زبان وہاں پر ان کہہ کے روک لینی ہے، جلدی سے ہٹائیں گے تو کلکلا ہو جائے گا. انعمت علیہم، عین کی پروننسیشن کرنی ہے، علیہم غیر غیر غین بھی موٹا کریں گے. مغضوبی، اب دعات پڑھنا ہے تو زبان سائڈ پر لے کر جانی ہے، اگر آپ کی زبان سامنے کے دانتوں پہ لگ رہی ہے زبان کی نوک، تو دعات کی بجائے آپ کا دال ادا ہو رہا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اب کوشچن پوچھیں گے اسٹوڈنٹس کہ ہم نے تو ذات پڑھا ہے، اس کو دعات پڑھنا ہے کہ اس کو ذات پڑھنا ہے، تو میں آپ کو سمپل سا ایک ورڈ بتا دوں. میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اس قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو ہم نے اس کو عربک میں ہی پڑھنا ہے، عربک میں عربی میں ہی پڑھنا ہے، ہم نے اردو میں نہیں پڑھنا ہے. اردو میں ذات کہا جاتا ہے، ہندی میں ذات ورڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، عربک میں نہیں ہوتا. تو انڈیا اور پاکستان میں صرف لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر المغضوبی بھی پڑھتے ہیں، ضالین بھی پڑھتے ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کے علاوہ آپ سارے عربک کنٹری دیکھ لیں، اور جہاں پر دوسرے کنٹریز یورپ بھی دیکھ لیں جہاں پر مسلم آبادی ہے، تو سارے دعوت ہی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، قاری حضرات کو سن لیں، وہ دعوت ہی پڑھتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ ذات نہیں پڑھ رہے ہوں گے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. لیکن پاکستان میں کہہ دیتے ہیں ذات بھی پڑھنا جائز ہے اور دعوت بھی پڑھنا جائز ہے، وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذات کی پروننسیشن دعوت کو پروناؤنس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. جیسے بہت زیادہ لیڈیز کوئی بوڑھی ہو چکی ہوں، 60 پلس 70 پلس ہو چکی ہوں، تو ان کو پریکٹس کرواتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کو اس کی طرح پڑھنے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی، اب 70 سالہ زندگی میں جیسے ہی پڑھا، اب وہ ان کی زبان پہ چڑھ ہی نہیں رہا، تو ان کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. تو لیکن وہ معذوری کے حکم میں آتا ہے. اچھا، علیہم غیر المغضوب، دعات کو پڑھتے ہوئے آپ کی زبان سائڈ پہ جانی چاہیے، زبان سامنے والے دانتوں پہ لگی تو آپ کا دال بن جائے گا، تو ایک لہن جلی ہو جائے گی کہ آپ نے دعات کی جگہ دال پڑھ دیا. تو یہ نہیں کرنی، زبان سائڈ پہ لے کر جائیں. اگر آپ کی زبان سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھہرتی، وہ آگے کی طرف آتی ہے، کہ تو ایک ٹپ ہے چھوٹی سی کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے تھوڑا سا وہ آخری داڑوں میں دبا لیں، اتنی زور سے نہ دبائیے گا کہ خون نکل آئے، ہلکا سا دبا لیں تاکہ زبان جو ہے وہ سائڈ پہ رہے گی. غیر المغضوب، اب دیکھیں میں نے زبان کا پیچھے سے سیدھا اپنی داڑھ میں دبایا اور اس کو مغضوبی، اچھا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، دعات، اچھا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہ حروف مدہ کے حکم میں آئے گا، اس کو مد طبعی کہتے ہیں، مد طبعی کہتے ہیں.
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مد کی ڈیفینیشنز آپ کو لکھواؤں گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس مد کو آپ 6 حرکہ کھینچ کر پڑھیں گی، 5 سے 6 حرکہ کھینچ کر. ویسے اس کا نام بتا دیتی ہوں، مشکل ہے، پریشان نہ ہوئیے گا. مد لازم قلمی، مد لازم کلمی مثقل کہا جاتا ہے اس کو. تو اس کو 5 سے 6 حرکہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ایسی مد جس کے بعد جزم آ جائے، ٹھیک ہے، داد پر جزم وہ مد آ رہی ہے تو اس کے بعد والے لیٹر پر لام ہے، تو بعد والے لیٹر پر یا تو تشدید آ جائے یا جزم آ جائے تو اس مد کو آپ 5 سے 6 حرکہ خوب کھینچ کے پڑھیں گی. تو یہ 5 سے 6 حرکہ کتنے ہوتے ہیں؟ اپنی مٹھی بند کر لیں، آہستہ آہستہ ایک ایک انگلی درمیانی مقدار میں کھولیں. تو اتنی مقدار میں آپ نے دالین کو جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے، اس کی پروننسیشن کرنی ہے. تو الحمدللہ آج کا یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، سورۃ فاتحہ، ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو لحن کے متعلق بتایا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری وینسڈے کو ہوگی 5 بجے. آپ سب تیار رہیے گا. جی